ایک شبہ کا ازالہ۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مرتبہ ہی تشریف لائے تھے، پھر یہ ہر سال 12 ربیع الاول شریف کو اس قسم کے مظاہرے کیوں کیے جاتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تو ایک بار ہی ہوئی تھی، مگر جس روز اور جس تاریخ کو حضور کی تشریف آوری ہوئی، وہ روز اور وہ تاریخ ہمیشہ کے لیے مقدس اور مسلمانوں کے لیے اہم ہو گئی۔ دیکھیے، قرآن پاک ایک ہی بار اترا تھا، مگر جس رات وہ اترا ہے وہ رات لیلۃ القدر بن گئی، اور نہ صرف اسی ایک سال کی ایک رات ہمیشہ بلکہ ہمیشہ کے لیے اس تاریخ کی وہ رات لیلۃ القدر بن گئی، اور آج مسلمان رمضان شریف کی 27ویں رات کو اسی اہمیت و تقدس کے ساتھ مناتے ہیں۔ یہ رات قرآن پاک کی تشریف آوری سے قیامت تک کے لیے ایک مخصوص رات بن گئی۔ تو جو تاریخ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی تاریخ ہے، وہ کیوں نہ ہمیشہ کے لیے مخصوص و مقدس ہوگی۔ آئیے دیکھیے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بطن مادر میں استقرار وسط ایام تشریق میں شب جمعہ کو بیان فرماتے ہوئے حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی اس جہت سے کہ شب جمعہ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن مادر میں استقرار فرمایا۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ شب جمعہ لیلۃ القدر سے افضل ہے، اس لیے کہ تمام نیکیاں، برکتیں اور سعادتیں جو سارے عالم والوں اور مومنوں پر اس رات نازل ہوئیں، قیامت تک بلکہ ہمیشہ کے لیے کسی رات میں ایسی برکتیں نازل نہیں ہوئیں۔ اور اگر اس جہت سے شب میلاد کو شب قدر سے افضل کہا جائے تو زیبا ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ حقیقت اور ایمان اور بڑے بڑے بزرگوں کا اعلان۔ بس شب میلاد، روز میلاد اور تاریخ میلاد مسلمانوں کے لیے یقیناً بڑی اہمیت اور تقدس کی مالک ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا، اور جب آپ سے پیر کے دن روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اس روز میں پیدا ہوا اور اسی روز مجھ پر ابتدائے وحی ہوئی۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ 117۔ دیکھیے، اس ارشاد پر کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی ولادت شریفہ تو ایک بار ہی ہوئی تھی اور ابتدا وحی کا روز بھی ایک ہی تھا، پھر ہر بار اس روز روزہ رکھنے کا کیا معنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کے قوم کو غرق کیا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کے شکریے میں اس دن روزہ رکھا، اور ہم بھی اس روز روزہ رکھتے ہیں۔